الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، ہمارے ملک بھارت میں ایک لمبے عرصے سے مسلمان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے ملک میں ملک کے عوام کو، دیش کی جنتا کو بے شمار سیاسی، سماجی، معاشرتی مسائل ہیں۔ وہیں پر مسلمانوں کو بھی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھارت میں مسلمان ان مسائل کے باوجود اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے اخبارات پڑھا ہوگا کہ انہی مسائل میں سے ان دنوں ایک اہم خبر سوشل میڈیا میں اور اخبارات میں پڑھی ہوگی۔ وہ مسئلہ لو جہاد کے نام سے اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم جن ریاستوں میں لو جہاد کے نام پر وہاں کی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے، وہاں کی ریاستوں کے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا اعداد و شمار ہے، تمہارے پاس کیا معلومات ہے، تمہارے پاس کیا بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے اس قانون کو بنانا چاہتے ہو۔ ان کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی بنیادیں نہیں ہیں، لیکن وہ اس مسئلے کے متعلق قانون بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایک ریاست دوسری ریاست پر سبقت لے جانا چاہتی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ، کرناٹک، آسام، ان ریاستوں نے اپنے ان عزائم کا اظہار کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکوں کی جانب سے غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں ان کو بہلا کر، پھسلا کر اور دباؤ ڈال کر شادی کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے کوئی اعداد و شمار حکومت کے پاس نہیں ہے۔ جہاں تک پیار اور محبت کا تعلق ہے، پیار اور محبت دنیا کے تمام مذاہب میں ایک اعلیٰ انسانی قدر ہے۔ تمام آسمانی مذاہب نے انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو تعبیر بیان کی وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ خود مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں
اپنی امت کے درمیان میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے، نکاح سے پہلے آزادانہ میل ملاپ یا محبت کا اظہار، یہ اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ پیار و محبت کی اگر بات بھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومتیں سماج میں پیار اور محبت کو ختم کر کے نفرت کا زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، پھر کیوں؟ یہ اصل سوال ہے، اصل بات یہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ اسلام کی جو نظریاتی برتری ہے، اسلام کی جو فطری کشش ہے، اسلام انسانی ضرورتوں کی، انسان کی ضرورتوں کی ایک انسان کے اندر اٹھنے والی آواز کا جواب ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی، میں ان سے بھی کہوں گا، ہماری غیر مسلم بہنیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ جو قانون ہے یہ لو جہاد کے خلاف قانون نہیں ہے، بلکہ انسان کی اس آزادی کے خلاف ہے کہ وہ جس نظریے حیات کو چاہے پسند کرے اور جس نظر حیات کو وہ چاہے ناپسند کرے۔ یہ انسان کی انفرادی آزادی کا، یہ انسان کی مذہبی آزادی کا جو حق انسان کو حاصل ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ لو جہاد کے نام پر مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ حکومت لو جہاد کے نام پر دھوکہ دے کر جو حریت فکر ہے، جو انسان کی انفرادی آزادی ہے اور انسان کی جو مذہبی آزادی ہے، اس کے خلاف محاذ تیار کر رہی ہے۔ اس لیے میں برادران وطن سے بھی کہوں گا کہ مسئلہ صرف لو جہاد کا نہیں ہے۔ ایسی تمام قوانین جو بنائے جاتے ہیں انسان کی آزادیوں کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک میں ہماری حکومتوں نے مرد سے مرد کی شادی کا نیا شوشہ کھڑا کیا، ایک تعزیری جرم تھا، اس کو ہماری حکومتوں نے غیر تعزیری کر دیا، یعنی مرد سے مرد کی شادی کی راہیں ہموار کی، لیکن عورت اور مرد کی پسند کی شادی کے خلاف قانون بناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے حکمرانی کا اصل مقصد وہ ہے عوام کے درمیان میں، سماج میں امن قائم کرنا، راحتیں پہنچانا، آسانیاں پہنچانا، سہولتیں پہنچانا، خبرگیری کرنا، انصاف فراہم کرنا، مسائل حل کرنا۔ تو بھارت کے تمام مسلم غیر مسلم بھائیوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہماری حکومتیں یہ کام کرنے کے بجائے ارباب اقتدار مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ آج کسان دلی کی طرف مارچ کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے حقوق سے محروم ہونے کا، اپنے ساتھ ناانصافیوں کا ایک بڑا ان کے پاس شکایتوں کا ایک بڑا دفتر ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں ہماری ریاست بہار میں الیکشنز بھی ہوئے۔ ہم مسلمان اس پر سوچیں کہ کون جیتا، کون ہارا، کس کی جیت پر خوشی، کس کے ہار پر غم۔ اس سماج میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت وہ کس میں ہے؟ وہ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے۔ سب سے بڑی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں دوسروں کی طرف رہنمائی کے لیے نہ دیکھیں۔ رہنمائی اصل ایمان میں ہے، ایمان کی طاقت میں ہے، اسلام کے نظریہ حیات میں ہے۔ اسلام کے پاکیزہ نظر حیات سے ہم اپنے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں،
اور وہ لڑکیاں، وہ لڑکے جو حق کو جانتے ہوئے حق کو قبول کرنے میں ارباب وقت جو رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز وہ اخلاق کی طاقت ہے، کردار کی طاقت ہے۔ کمزور شخصیتیں طاقتور سماج نہیں بنا سکتی ہیں، ہم کو مضبوط شخصیت بننا پڑے گا۔ مضبوط شخصیت کے لیے مضبوط نظریہ، جینے کی آرزو، ترقی کی آرزو، خودداری، شجاعت، ہمت، ان اوصاف سے ہمیں مالا مال ہونا پڑے گا۔ کوئی سیاسی قوت، کوئی دیگر سیاسی پارٹیاں، جماعتیں وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی ہیں۔ ایمان کی قوت، اخلاق کی قوت، علم کی قوت، صلاحیتوں کی قوت، ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کی قوت، ان سب کے پیچھے قرآن مجید کی آیات، احادیث بیان کی جا سکتی ہیں۔ وسیع لٹریچر موجود ہے۔ یہ ملک اور یہ ملک کے مسائل ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس پختہ، اس صحیح نظر حیات، اس فطرت کے ہمارے اندر پکار کا جواب لے کر سماج کو بدلنے کے لیے ہم تیار ہوں، تو نہ صرف ہمارے مسائل حل ہوں گے بلکہ ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس ملک میں ان مسائل کے حل کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت، کردار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔